بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال قباء میں 14 دن قیام فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب لوگوں کو آپ کے تشریف لانے کا علم ہوا، خوشی میں سارے کے سارے باہر نکل آئے اور راستے کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ سارا مدینہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ انصار کی بچیاں خوشی کے عالم میں یہ اشعار پڑھنے لگی: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ایسے ہے جیسے وداع پہاڑی کی گھاٹیوں میں سے 14ویں کا چاند نکل آیا۔ جب تک دنیا میں اللہ کا نام لینے والا باقی رہے گا، ان کا شکر ہم پر واجب رہے گا۔ ہم نے مبعوث ہونے والے نبی کریم آپ ماننے والے احکام لائے ہیں، اور بنو نجار کی لڑکیاں دف بجا کر یہ الفاظ میں آپ کو خراج تحسین پیش کر رہی تھی: نحن جوار من بنی النجار یا حبذا محمد من جاری۔ ہم خاندان نجار کی بچیاں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کیا ہی اچھے پڑوسی ہیں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن سے زیادہ حسین اور روشن دن کوئی نہیں دیکھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ ایک فرض کے بارے میں ماں باپ کی خدمت کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی اور ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اچھائی کا معاملہ کرنا ہے۔ ایک سنت کے بارے میں بری نظر سے بچنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اندیشہ ہو جائے کہ نظر لگ جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا خود پڑھتے یا پڑھنے کا حکم دیتے: اللہم بارک فیہ ولا تضرہ، اللہم بارک فیہ ولا تضرہ۔ اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں نقصان سے محفوظ فرمائے۔ ایک فضیلت والا عمل گھر والوں پر خرچ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب آدمی اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے، یہ خرچ کرنا اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ طب نبوی سے علاج، تلبینہ سے علاج کرنا۔ عائشہ کے پاس کوئی بیماری کی شکایت لے کر آتا، سیدہ عائشہ تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی اور فرماتی تھی: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: تلبینہ بیمار کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور بیماری کا رنج اور غم دور کرتا ہے۔ جو ہوتی نا، جو اس کو کوٹ کر دودھ میں پکا لینا، پھر اس میں مٹھاس کے لیے شہد ڈال دینا، اسے تلبینہ کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں جو کا دلیا، اسے تلبینہ کہتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تقریباً اگر اس میں میٹھا نہ ڈالا جائے تو شوگر تک کے لیے فائدہ دیتا ہے، بیمار کو خصوصاً راحت پہنچاتا ہے، اور بیماری کی وجہ سے جو طبیعت میں اکتاہٹ وغیرہ ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو جن لوگوں کو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے وہ اگر تلبینہ استعمال کریں، ہفتے میں کم از کم 2 سے 3 مرتبہ استعمال کریں، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ انہیں فائدہ ہوگا۔ اور خصوصاً اعصاب کی جو لوگوں کی بیماری ہوتی ہے نا، بس پٹوں کا کھنچاؤ ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو یہاں سے لے کر نیچے تک یہ سروائکل اسپازم جسے کہتے ہیں، یہ رگوں کا جو تناؤ ہوتا ہے، آنکھیں کھنچ جاتی ہیں، نیند نہیں آتی ہے، جسم ہر وقت دکھتا رہتا ہے، اور اس طرح یادداشت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان لوگوں کو چاہیے وہ تلبینہ کا استعمال کریں، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ انہیں فائدہ ہوگا۔ جو بازار سے تلبینہ مل بھی جاتا ہے، بنا بنایا آتا ہے تلبینہ، کاؤنٹر میں بہت ساری دکانوں پر دیکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یا پھر کیا کہتے ہیں، جو لانے انہیں توے پر بھونے، انہیں کوٹ کر ان کا دلیا بنانے، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم عورتوں سے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرو، کیونکہ خوبصورتی تو ختم ہونے والی ہے
اور ان کی مالداری کی وجہ سے بھی شادی نہ کرو، کیونکہ مالداری ان کو نافرمانی میں مبتلا کر دے گی۔ مثلا خاوند کے پاس کم پیسے ہوئے، بیوی زیادہ پیسوں والی ہوگی، ہو سکتا ان کی نہ بنے، بیوی کے اندر پیسوں کی وجہ سے فخر آ جائے، وہ خاوند کی عزت نہ کرے، خاوند کا اتباع نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینداری کی وجہ سے عورتوں کے ساتھ شادی کیا کرو، ایسی عورت کے ساتھ شادی کیا کرو جس کا دیندار ہونا پتہ ہو یا جس کے دیندار ہونے کی لوگ گواہی دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اوپر سے بیماریوں اور وباؤں کو دور فرما دے۔ اللہ ساری انسانیت کو ان وباؤں سے محفوظ فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، اللہم احفظنا من كل سوء، اللہم احفظنا من كل شر ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا ارحم